اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات آئے جس کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک چھوٹا سا جو ہے ٹاپک ڈسکس کر لیا جائے اور کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ جن کو اختلاف ہو میری بات سے وہ بالکل اختلاف کریں، اور جن کو اتفاق ہو وہ اتفاق کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا یہ کلپ جو ہے وہ میرے رب کے دین کے لیے ہے۔ دنیا میں اختلاف یا اتفاق سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، لیکن جو حق سچ بات ہے اور جو میں سمجھتی ہوں، جو میرا ایکسپیرینس ہے، وہ میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ خطاطی جو کی جاتی ہے قرآن کریم کی آیات کی، اور اس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے ایک دوسرے کے اندر ملا کر، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سے اس کو ایک پیٹرن میں بنا کر لکھا جاتا ہے، ایک پیٹرن اس کا بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں کس حد تک درست ہے، اس کے اوپر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئیں اور کچھ کویسچنز بھی آئے۔ تو میں نے کہا میں اس ٹاپک کو جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا آپ لوگوں کے گوشے گزار رکھوں۔ قرآن کی خطاطی فی نفس جائز ہے، مگر خطاطی کا مقصد قرآن کو ایز اٹ از لکھنا کہ اسے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو۔ آج کل قرآن کی خطاطی کو مختلف پینٹنگز کے ساتھ اس طرح خطاطی کرنا کہ اسے پڑھنا مشکل تو کیا ناممکن ہو جائے، تو ایسی خطاطی سے حاصل مقصد صرف دنیا کمانا رہ جاتا ہے۔ کیونکہ آج ایسی خطاطی کی پینٹنگز کی ایگزیبیشنز لگتی ہیں جہاں لوگ گھروں دفتروں کے لیے مہنگی سے مہنگی پینٹنگز خریدنے آتے ہیں۔ تو فی نفسی خطاطی کی پینٹنگز بنانا، بیچنا یا خریدنا حرام نہیں ہے، مگر خطاطی کے ساتھ ایسا مذاق کرنا کہ اپنا فن دکھانے کے لیے خطاطی کو اس طرح لکھنا کہ اسے دوسرے کسی شخص کے لیے پڑھنا ناممکن ہو جائے، تو یہ بات بہت خطرناک ہے۔ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو انسانیت کے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، نہ کہ ہمارے ڈرائنگ رومز اور آفیسز کی زینت بڑھانے کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ جس گھر دفتر یا دکان پر ماشاء اللہ نہیں لکھا ہوگا تو وہ برکت اور رحمت سے خالی ہو جائے گا، اور جب یہی گھر بلڈنگز دکانیں جل جاتی ہیں، گر جاتی ہیں یا کسی بھی حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں، تو اس وقت پھر کافر جو ہے ان کو موقع مل جاتا ہے کہ اب آپ بتائیں، اب اللہ کے نام نے آپ کی بلڈنگ گھر دکان کو جلنے سے، گرنے سے یا شارٹ سرکٹ سے کیوں نہیں بچایا۔ اسی طرح گھروں دکانوں دفتروں میں قرآن کے حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، یہ سارے جو کوڈ ورڈز ہیں قرآن کے، جس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں حروف مقطعات کے معنی مفہوم نہیں بتائے۔ وہ جو ہیں وہ حروف مقطعات لٹکائے جاتے ہیں کہ یہ برکت اور رحمت کا باعث ہوں گے، جبکہ اس کے معنی تک ہمیں امت کو نہیں بتائے گئے۔ اور کچھ دلیری لوگوں کی، ایسی کچھ علماء سو کی اور کچھ فرقہ پرست لوگوں کی، کہ انہوں نے اس کے بھی معنی خود سے نکال دیے ہیں۔ تو مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ اس بدعت کو عربوں نے بھی خوب پروان چڑھایا کہ کعبہ کے غلاف پر بھی سونے کے دھاگوں سے آیات کو لکھا، اور ایسے لکھا کہ اس کو خود عرب عوام، جو عام عوام ہے، وہ بھی اس کو پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر ہے۔ کیا آج اللہ کا کلام ہمارے لیے ایک ڈیکوریشن بن کر رہ گیا ہے؟ کیا حرم مکہ اور حرم مدینہ کی دیواروں دروازوں پر نہ سمجھ آنے والی آیات اور عربی کلام دین یا شریعت کا حکم ہے؟
جس کے بغیر حرم مکہ اور حرم مدینہ کی حرمت اور شان میں کمی ہو جائے گی؟ کیا یہ معاملات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں؟ اس طریقے کی آ، خطاطی کے ساتھ آیات کو لکھنا کہ وہ ایک دوسرے کے اندر ایسے ملا کر لکھی جائیں زیر زبر کے بغیر کہ اس کو ایک عربی شخص بھی پڑھ نہ سکے۔ یہ معاملہ میرے انکل کے ساتھ ہوا کہ وہ آ، حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کعبہ کے بالکل سامنے، اور وہ ان آیتوں کو جو خانہ کعبہ کے غلاف پر سونے کے دھاگے سے لکھی ہوتی ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بڑی متبرک آیات ہیں، تو میں انہیں پڑھوں سمجھوں تو صحیح کہ کیا لکھا ہے، یہ کیا بات لکھی ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ ان آیات کو نہیں پڑھ سکے، تو انہوں نے ایک وہاں کے لوکل عربی سے کہا جو سعودی بھی تھا، اس سے کہا کہ یہ آپ تو عربی ہیں، آپ اس کو ذرا پڑھ کر مجھے بتائیں۔ تو اس نے کہا یہ میں بھی نہیں، مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا، میں بھی اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ حال جو ہے یہ آج ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ میرا مقصد خطاطی یا آیات کے خلاف فتویٰ دینا ہرگز نہیں، مگر میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ خطاطی کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام یا تابعین میں سے کسی نے قرآن کی آیات کو دیواروں، دروازوں پر برکت یا ڈیکوریشن کی نیت سے لٹکایا؟ البتہ ہم قرآن کی آیات کو یاد کرنے کی نیت سے دیوار پر لگائے ہیں تو لگا لیں، اگر تو وہ جائز ہے۔ اگر کسی کو بچے کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو آیت الکرسی آپ لکھی ہوئی خطاطی میں جو آتی ہیں آپ اس کو دیوار پر لگا دیں، تاکہ آتے جاتے گزرتے بیٹھتے اٹھتے وہ بچہ اس کو دیکھ کر گھر میں یاد کر سکتا ہے۔ اس نیت سے آپ جو ہے وہ قرآن کی کسی آیت کو عربک اس کے اپنے اصل کلام میں لٹکا سکتے ہیں، تو جائز ہے، بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو یاد کر کے اس کی جگہ پھر آپ کوئی دوسری آیت لگا دیں۔ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آیت میں نے لٹکائی ہے یہ اس کی وجہ سے برکت یا رحمت کے فرشتے نہیں آنے والے۔ آپ کا اور میرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کو یاد کرنا ہے، اور یاد اس مقصد سے کرنا ہے کہ اس پر پھر اس کو سمجھنا ہے، اس کا ٹرانسلیشن اپنی مادری زبان میں کر کے اس پر پھر عمل کرنا ہے۔ اگر اس مقصد سے آپ قرآن کی کوئی آیت کو لٹکاتے ہیں تو جائز ہے، فی نفسی جائز ہے۔ یا اگر کسی کو پرماننٹ ہی دیواروں پر قرآن کی آیات لگانی ہے تو آیات کا ترجمہ اپنی مادری زبان میں لگائیں، تاکہ گھر والے اور گھر میں آنے والے قرآن کے ترجمے سے اللہ کے حکم کو پڑھیں اور سمجھیں اور عمل کریں، ان میں قرآن کو سمجھنے کا شوق پیدا ہو۔ قرآن کی ان آیات کا ترجمہ لکھ کر لگائیں جس سے نصیحت حاصل ہو، جس سے انسان شرک سے توبہ کرے، غیر اللہ کے نام کی نیاز کرنے سے بچے، نماز کی پابندی کرنے لگے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے، مرد اور عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھ کریں، پردہ کرنے کی جو ہے وہ شوق عورتوں میں پیدا ہو، عورتوں کو اپنے محرموں کی لسٹ پتا چلے کہ کون سا میرا محرم ہے اور کون سا نہیں ہے، قبر پرستی سے رکیں، بے حیائی، سود اور غیبت سے باز آئیں، مال اولاد کے فتنوں کو سمجھیں، جہنم کی ہولناکیوں سے ڈریں، جنت کو حاصل کرنے کی تمنا کریں۔ ایسے ترجمے لٹکائیے۔ اگر لگانے ہی ہیں تو اس کے آیات کے یہ ترجمے لکھیں، ایک ایک پینٹنگ لیں، اس کے اوپر خطاطی کروائیں، اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، جو زبان آپ جانتے ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں جو زبان آپ کی مادری بولی جاتی ہے اس میں ٹرانسلیشنز لگائیں، بالکل لگائیں، جائز ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کو آپ نے یاد کرنے کے لیے، ان آیات کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے لگایا ہے، اور جو آپ کے گھر میں آئے گا وہ بھی ان آیات کو پڑھ کر بڑا متاثر ہوگا اور اس کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی یہ جو آیت لکھی ہے، اس سورت کا نام لکھا ہے، اس آیت کا نمبر لکھا ہے اور پھر نیچے اس کا ٹرانسلیشن لکھا ہے، اچھا قرآن میں یہ آیت جو ہے وہ اس سورت کی ہے، اچھا اس آیت کا یہ نمبر ہے، تو آپ دیکھیے آپ کے لیے گھر میں یہی چیز صدقہ جاریہ بن گئی۔
تو ایسے معاملات میں تو آیات کا ترجمہ لگانے کا فائدہ ہر حال میں ہوگا انشاءاللہ، مگر اللہ کے کلام کو ایسے لکھنا کہ عربی پڑھنے والا بھی اسے پڑھ نہ سکے اور سمجھ کر عمل نہ کر سکے، تو پھر یہ کلام ایک ڈیکوریشن ہے جو بہت خطرناک ہے، کیونکہ ہمیں قرآن پر عمل اور اس کا حق ادا کرنے کا حکم ہے، نہ کہ اسے ڈیکوریشن کی نیت سے خطاطی کر کے پیسے کمانے کا، جبکہ ہم قرآن کریم کو ہدیہ یعنی پیسے دے کر ہی دکان سے خرید کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنا ہے، اور وہ قرآن اس طرح سے نہیں لکھا ہوتا کہ ایک دوسرے کے اندر الفاظوں کو پیوست کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، نہیں، قرآن میں عربک کیسے لکھی ہوتی ہے وہ ہم سے پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن کو خرید نہیں سکتے، یا قرآن کو جو چھاپ رہے ہیں اور وہ قرآن کو بیچ رہے ہیں تو وہ حرام ہو گیا کہ ہم اللہ کی آیات کو بیچ رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال آتا ہے کہ یا وہ قرآن سے کوٹ کرتے ہیں، جی قرآن کو آیاتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر مت بیچو، تو وہ اس بات کو نہیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہم قرآن کو بھی ہدیہ دے کر خریدتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، کاری کو ہدیہ، کاری صاحب جو ہوتے ہیں ان کو ہدیہ دے کر ہی قرآن سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کاری صاحب سے پڑھواتے ہیں تو ہدیہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے کی بھی جو ہے وہ ایک اس کا بھی پروفیشن ہے۔ تو یہاں پر مقصد سیکھنا ہے، اس لیے ہم اس کا ہدیہ دے کر لائے ہیں۔ اس طرح ہی خطاطی کرنا، اس کے لیے ہدیہ لینا، وہ فی نفس حلال ہے، لیکن ایسی خطاطی، ایسا ایسی خطاطی کہ جس کو دیکھ کر انسان کو دکھ ہو کہ وہ اس کو پڑھ نہیں سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو عربی میں پڑھ بھی نہیں سکتا، وہ تو جس نے لکھا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے، یا پھر بہت زیادہ بریلینٹ قسم کے لوگ ہوں گے جو آپس میں جو وہ بھی ایسی خطاط ہوں گے جن کو ایسے لکھنے کا شوق ہے، ان کو پتا ہوگا کہ یہ کیا لکھا ہے۔ تو یہاں پر قرآن، یہاں مقصد سیکھنا ہے اور سیکھ کر عمل کرنا ہے، اور ہمیں یہی ہمارا مقصد، عین مقصد ہونا چاہیے۔ آج قرآن کو ترجمے سے سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم عمل کریں، نہ کہ قرآن کو اس طریقے اور ڈیزائن کے ساتھ خطاطی کریں کہ اسے لکھنے والے کے علاوہ کوئی اور دوسرا سمجھ ہی نہ سکے۔ قرآن کا پڑھنا آسان اور اس کا ترجمہ عام کرنا چاہیے ہم سب کو، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ قمر میں 4 دفعہ یہ بات فرمائی ہے، جو کہ اصل مقصد ہے کہ میں آپ کے گوشے گزار کروں۔ میرا کسی خطاطی کرنے والے پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، میری صرف ان سے ایک یہ بہت ہی دردمانہ اپیل ہے کہ پلیز وہ قرآن میں سورہ قمر نکالیں، اس میں 4 جگہ، ایک ہی سورت میں، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ سورہ قمر میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے خاص طور پر کہا کہ ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو اسے سمجھے؟ پھر سورہ قمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں دوبارہ ریپیٹ کیا کہ ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیحت لے؟ پھر سورہ قمر میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت لے؟ پھر اسی سورہ قمر میں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو واعظ و نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس سے واعظ و نصیحت لے؟ دیکھیے، یہ ہے وہ اصل میسج جو میں دینا چاہتی ہوں، اور یہ میسج جنرلی سب کے لیے، یہ اسپیشلی میسج قرآن کا خطاطوں کے لیے نہیں ہے، لیکن میری یہ دردمانہ اپیل خاص کر خطاطی کی وجہ سے میں نے کی ہے، کیونکہ میں ایسے بہت سی پینٹنگز دیکھتی ہوں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں اس کو باوجود کوشش کے پڑھ نہیں پاتی، اور بہت سارے اور جو قاری حضرات ہیں ان کے بھی سامنے میں نے رکھی
تو وہ بھی اس کو پڑھ نہیں پائے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اسے ایک ڈیکوریشن بنا دیا، ایک نایاب، ایک ریئر چیز، ایک اپنا فن دکھانے کے لیے ہم نے اسے اس طریقے سے لکھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کے دام مل سکے. تو آپ اس کو آسانی سے لکھ کر بھی اس کا ہدیہ لے سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اسے آسانی کے ساتھ لکھیں. اس کو ایسے لکھیں کہ عرب کے علاوہ عجم بھی اس کو پڑھ سکیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم سب کو قرآن کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسان کرنا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا کہ اللہ نے اسے آسان کر دیا ہے، تو اب مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس کو مشکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اسے ایک ڈیکوریشن بنا کر پیش کریں اور اپنی روزی کو مشکل بنا دیں. میری یہ دردمانہ اپیل تمام مسلمانوں سے ہے. اگر کوئی بات اس میں بری لگی ہو یا کوئی اختلاف ہو تو مجھے اس کے لیے معاف فرما دیجیے گا. اللہ ہم سب کی اصلاح کرے. اللہ ہم سب کو قرآن کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق، طاقت، ہمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.